السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایک ریلیجیس اسکالر ہیں. محض 25 سال کی عمر میں دین اسلام کی ماشاءاللہ سے خدمت کر رہے ہیں. اور ابھی ہم جس طرح سے بات کرتے ہیں ڈیجیٹل دنیا کی، جدید ٹیکنالوجی کی، وہاں پہ لوگ جو ہیں ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں جو اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، وہ اس کا بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے دین اسلام کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. جو ان کو لوگوں کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، اصلاح کرنی ہوتی ہے، وہ ان تقاضوں کو بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں. اور ابھی ایم فل بھی کر رہے ہیں، کئی ڈیبیٹ مقابلوں میں حصہ بھی لے چکے ہیں. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی حافظ احمد یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی حافظ احمد یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم حافظ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور ہمیں تو بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے اتنی چھوٹی سی عمر میں نے جس طرح سے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بتایا تھا، محض 25 سال کی عمر میں آپ نے درس نظامی کر کے اور جس طرح سے آپ دین کے لیے آپ جو کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس عمر میں ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، اپنے ینگسٹر کو دیکھتے ہیں، ان کا دھیان، ان کا رجحان کسی اور جانب ہوتا ہے. کوئی بھی ایکس وائی زی فیلڈ کی میں بات کر لوں، لیکن دین کی خدمت کرنا اور یہ بہت بڑا مشن، بہت بڑا کام ہے. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس سلسلے کا آغاز کس طرح سے ہوا، کیا وجہ تھی کہ آپ نے کہا نہیں، مجھے دین کے لیے، اپنے رب کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکریہ آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، پی ٹی وی کا، کہ انہوں نے یہ موقع دیا اور اس قابل سمجھا. میری جرنی اسٹارٹ ہوئی حفظ القرآن کے بعد، اور پیرنٹس کی خواہش تھی کہ میں درس نظامی کروں، کیونکہ فادر جو تھے وہ ہمارے ایریا کی جو مسجد تھی، عیدگاہ مسجد، وہاں مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، ان سے وہ بہت زیادہ انسپائر تھے فادر. تو وہ چاہتے تھے کہ میں بھی ان کی طرح بنوں. تو میں بھی مفتی صاحب کو دیکھتا تھا، ان کے بیانات وغیرہ میں سنتا تھا، ان کی تلاوت سنتا تھا. تو یوں میرے اندر بھی ایک شوق اور ایک جذبہ پھر پیدا ہوا. تو میں نے پھر یہ کیا کہ حفظ کے بعد میں نے اسکولنگ اسٹارٹ کی تھی باقاعدہ. تو 7-8 پڑھ کر میں نے 8 کے بعد ہی اسکپ کر دیا اسکول، اور میں درس نظامی کی طرف آ گیا. پھر میٹرک، انٹر اور بیچلرز یہ میں پرائیویٹلی پڑھتا رہا، اور میں نے مدرسے میں باقاعدہ جو ہے وہ درس نظامی کی ایجوکیشن اپنی جاری رکھی. اور تقریباً آج سے 2 سال پہلے جو ہے وہ الحمدللہ درس نظامی کمپلیٹ ہوا، اور اس وقت جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی سے ایم فل چل رہا ہے، اور وہاں پہ میں وزٹنگ لیکچرر بھی اپنی خدمات دے رہا ہوں. اچھا حافظ صاحب، ایک بات ہے، جس طرح سے ہم ڈیجیٹل دنیا کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے کیونکہ آپ ساری چیزوں کا ماشاءاللہ سے ینگ ہیں، ساری چیزوں کو، تقاضوں کو جانتے ہیں، کیا ہمارے نوجوان کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں. آپ نے اسی ٹول کو بڑا اسٹرانگلی، بڑا جس طرح سے یوز کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ جو ہے جو دین کے حوالے سے جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، انفارمیشن ہے، لوگ چاہتے ہیں. اب دیکھیں انٹرنیٹ پہ تو بہت کچھ ہوتا ہے. اب وہاں پہ لوگوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے، کیا غلط. لیکن ہم جب آپ کی بات کرتے ہیں، آپ ڈیجیٹل دنیا کی تقاضوں کو سمجھتے ہوئے دین کے حوالے سے جس پہ کام کر رہے ہیں، ہم اسی کے اسٹوڈیو میں بھی یہاں موجود ہیں، تو اس حوالے سے بتائیں کہ کس طرح سے اس پہ کام کر رہے ہیں آپ. بالکل، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس چیز کا یوں کہہ لیں آپ تھوڑا سا ایکسپوجر اور اس کی اہمیت آپ سب جانتے ہیں کہ جب میں پڑھ رہا تھا اس وقت ظاہر سی بات ہے ڈیجیٹل میڈیا اتنا تو ایکٹیو نہیں تھا، لیکن میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو تھا، اور ہم سب جانتے تھے کہ میڈیا کی پاور کتنی ہے. تو جب میں درس نظامی کر رہا تھا اور کالج لائف میں تک یوں سمجھیں، تو اس وقت میں ڈیبیٹس وغیرہ میں کرتا تھا، اسپیچز وغیرہ میں کرتا تھا. تو اس کی وجہ سے مجھے مختلف چینلز پر جانے کا موقع ملا. تو یوں میڈیا سے ایک لگاؤ پیدا ہو گیا. پھر جب سوشل میڈیا کا دور آیا تو پھر اسباب ایسے بنے کہ مجھے پاکستان کی سب سے بڑی بلکہ دنیا کی ایک بہت بڑی ریلیجیس آرگنائزیشن، اس کے سوشل میڈیا سیل میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا. تو یوں میرا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی، میڈیا کا بھی ایک ایکسپوجر بن گیا تھوڑا، اور اب سوشل میڈیا کا بھی ایکسپوجر مل گیا. تو اس وقت کرنٹلی جو سوشل میڈیا کے تھرو میں جو کام کر رہا ہوں، اور جہاں آپ موجود بھی ہیں، تو یہ بیسکلی ڈائریکشن ایجوکیشن اسٹوڈیو ہے، اور یہ پلیٹ فارم ہے ڈائریکشن ایجوکیشن نیٹ ورک کا. ڈائریکشن ایجوکیشن نیٹ ورک پاکستان کا فرسٹ اسٹیم بیس اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے. پورے پاکستان میں اس کی فرنچائزز ہیں، اور ان کا ایک پروجیکٹ ہے ڈائریکشن ایجوکیشن اسٹوڈیو. تو اس اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے میں اس کو ہیڈ کر رہا ہوں، اس کو لیڈ کر رہا ہوں، اس پروجیکٹ کو. اور اس پلیٹ فارم سے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ویلیو کانٹینٹ کو پروموٹ کریں. سوشل میڈیا کا دور ہے، ولگیرٹی، ولگر کانٹینٹ، بیہودہ کانٹینٹ، بیکار کانٹینٹ بہت زیادہ پھیل رہا ہے. نہیں، اس کے علاوہ بھی دین کے حوالے سے پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، جو چیزیں پہنچائی جا رہی اتنی غلط چیزیں ہیں، وہاں پہ کون ہماری مدد کرے گا، ہمارے بچوں کو کون بتائے گا. ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہے.
اسی لیے ہم اس وقت جو ہے نا وہ اپنے ایجوکیشنل اسٹوڈیو سے ایک کیمپین بھی لے کر چل رہے ہیں, لیٹس بلڈ پروڈکٹیو یوتھ. تو اس کو بھی ہم لے کر چل رہے ہیں اور اس کے تھرو ہم اویئرنیس یہی دے رہے ہیں کہ آپ ویلیو کانٹینٹ پہ فوکس کریں. ابھی میں تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہی آیا ہوں اور ہم پاکستان کے سمجھے ایک ٹور پہ گئے ہوئے تھے, 10-12 سٹیز میں ہم تھے. تو وہاں ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی, ڈاکٹر جاوید اقبال, اخوت کے ڈاکٹر امجد ثاقب, سہیل وڑائچ, قبلہ ایاز, پیر حسان حسیب الرحمان صاحب, اور ان سب سے پوڈ کاسٹ کرنے کا, اور اس اسٹوڈیو میں بھی ہم پوڈ کاسٹ کرتے رہتے ہیں اور ان سب سے پوڈ کاسٹ کرنے اور آج ہم آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں. ہاں بالکل, ہاں میں ہوسٹ کر رہا تھا, آج جو ہے نا آپ یوں انٹرویو کر رہے ہیں. تو اس جو ہے وہ ٹور کا اور اس پوری پوڈ کاسٹ سیریز کا مقصد یہی تھا کہ ہم ویلیو کانٹینٹ کو پروموٹ کریں. تو اس پلیٹ فارم کے تھرو الحمدللہ جو ہے وہ یہ کام جاری و ساری ہے. اور بالکل جیسا آپ نے کہا کہ آج کے دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ سوشل میڈیا الگوریتم پہ چلتا ہے نا. تو ایک بندے نے اگر مثال کے طور پہ کوئی غلط ویڈیو اس کے سامنے آ گئی اور اس نے وہ دیکھ لی, تو اب یوٹیوب اور فیس بک اسے وہ دکھائے گا. تو جتنا زیادہ اچھا کنٹینٹ سوشل میڈیا پہ موجود ہوگا تو چانسز ہوں گے کہ وہ اچھا کنٹینٹ پروموٹ ہو. اگر اچھا کنٹینٹ ہوگا ہی نہیں تو وہ بیکار کنٹینٹ ہی پروموٹ ہوتا رہے گا. تو حافظ صاحب مجھے یہ بتائیں ہمارے ناظرین کے لیے, کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور لوگ بہت ساری چیزیں جاننا بھی چاہتے ہیں, بابرکت مہینہ ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے جو پورے سال ہم لوگ وہ اس طرح سے عبادت نہیں کر پاتے, تو رمضان میں ہماری کچھ تیاریاں روز پر ہوتی ہیں. تو اس سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وہاں پہ کس طرح کی چیزیں جو ہیں, کون سے ٹاپکس, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی کچھ چیزیں ہمارے ساتھ اس شو کے توسط سے بھی ہمارے ناظرین کے لیے شیئر کر دیں جو اس بابرکت مہینے میں وہ جو ہے اس کو اپنا سکیں. بالکل, اگر سوشل میڈیا کی بات کریں, ہم اپنے پلیٹ فارم سے کیا کر رہے ہیں, تو اسپیشلی 1-2 پوڈ کاسٹ ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, اور سیکنڈ اسپریچول پرلز کے نام سے جو ہے نا ایک چھوٹا سا پروگرام اپنے اسٹوڈیو سے ہم کر رہے ہیں, جہاں تک تعلق ہے لوگوں کو میسج دینے کا کہ لوگ کیا دیکھیں اور رمضان میں کیا کریں. تو ویسے میں میسج تو یہی دوں گا, جتنا ہو سکے اپنے آپ کو میڈیا سے دور رکھیں, رمضان میں جتنا ہو سکے قرآن کی طرف آئیں, مساجد کا رخ کریں, اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی طرف جائیں. اور ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے یہ پاسبل نہیں ہو سکے گا, لیکن چونکہ اب یہ لائف کا ایسا پارٹ بن گیا ہے, تو اگر آپ نے دیکھنا ہی ہو تو اچھی چیزیں دیکھیں تاکہ پھر اس سے موٹیویٹ ہو کہ آپ الٹیمیٹلی عبادات کی طرف ہی جائیں. تو جو رمضان کی اسپیشلی جو پریکٹسز ہیں نا, یعنی روزہ اور اس کے جو تقاضے ہیں, اس کو ظاہر سی بات ہے پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر رمضان کی جو اسپیشل جو پریکٹس ہے تراویح, 20 رکعت وہ پڑھنا بہت بھاری ہو جاتا ہے. روزے میں سارے ہی نمازیں پڑھ لیتے ہیں, اچھے انداز سے پڑھ لیتے ہیں, لیکن پھر افطار کے وجہ پیٹ بھرا ہوا ہو تو پھر تراویح کے لیے کھڑا ہونا بہت بڑا جو ہے وہ ایک بوجھ لگتا ہے. تو اسپیشلی جو ہے وہ تراویح کو فوکس کرے, کیونکہ تراویح جو ہے یہ صلاۃ اللیل ہے, اور صلاۃ اللیل کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ فضیلت بیان کی, اور اسپیشلی رمضان کے حوالے سے تو صلاۃ اللیل کی بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے. تو رمضان کی جو خاص پریکٹسز ہیں ان پہ کام کرنا چاہیے. اسپیشلی جو آخری عشرہ ہے, نبی کریم علیہ السلام کی سیرت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آخری عشرے میں نبی کریم علیہ السلام عبادت کے لیے اور زیادہ کمر بستہ ہو جاتے تھے, اور زیادہ عبادت کیا کرتے تھے, خود بھی جاگتے تھے, اور ایون یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے آخری عشرے میں. تو آخری عشرہ جو ہے اس کو بالکل آپ نے جو ہے وہ مس نہیں کرنا. ہم شاپنگز میں لگ جاتے ہیں اور بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں, تو مسجد, قرآن, تراویح اور آخری عشرہ, ان چیزوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, درود پاک کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھیں, چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے کرتے رہیں. باتیں آپ نے بالکل صحیح فرمائی ہیں, کیونکہ آخری عشرے میں اسی طرح سے ہمارے معاملات رہتے ہیں, اور اللہ ہمیں ہدایت دیں. کیونکہ آپ نے بات کی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے اس پر بھی آپ کام کر رہے ہیں آن لائن, کیونکہ گلوبلی کچھ اس مشن پہ ہیں, تو اگر اس حوالے سے بھی بتائیں کس طرح سے کام کر رہے ہیں. اور کیونکہ دیکھیں ہم سب اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں, لیکن محبت کا اظہار کس طرح سے کریں, کیا اپنی محبت میں بھی مطلب ہم نہیں چاہتے اللہ ہمیں ہماری چیزوں کو ہدایت دے, ہماری اصلاح کرے, لیکن کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی, تو اس کی کس طرح سے اصلاح کی جا سکتی؟ بالکل, آپ نے جس انیشیٹو کے بارے میں پوچھا اور اشارہ کیا, گلوبل سیرہ فورم, یہ الحمدللہ میرا اپنا ایک انیشیٹو ہے, اور ایک یوں سمجھ لیں ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے, نام اس کا گلوبل ہے,
اور انشاءاللہ ایک دن یہ گلوبلی کام بھی کرے گی. مشن اچھا ہے, نبی سے محبت کا دیکھیں نا, ہماری تو دعائیں آپ کے لیے. اور میں تو کہتی ہوں ابھی جس سے میں شو کے شروع میں بات کر رہی تھی, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی صحت دے اتنی چھوٹی عمر میں, کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہوتے ہیں نا چیزیں ہوتی ہیں کہیں ادھر, تو آپ بڑے فوکسڈ ہیں اس چیز کو رکھتے ہوئے اپنے دین کے معاملات میں بھی, اور اس سے نظر بد سے بھی بچائے. الحمدللہ, بہت شکریہ. تو اس میں یہی ہے کہ گلوبل سیرہ فورم ایک آرگنائزیشن ہے جس کا میں نے سال بھر تقریباً سال پہلے آغاز کیا تھا. اس کے پیچھے مقصد کیا تھا, اس کی جو میں نے ٹیگ لائن رکھی ہے نا, وہ رکھی ہے کم ٹورڈز اسوہ حسنہ, کہ اسوہ حسنہ کی طرف آؤ. اب یہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اسوہ حسنہ جو ہے نا وہ ایک کوڈ ہے, جسے قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تمہارے لیے کیا ہے, اسوہ حسنہ ہے. مسلمانوں سے بلکہ تمام انسانیت سے خطاب ہے, کیونکہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ سب انسانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. تو بیسکلی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں, نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی تمہارے لیے قیامت تک کے لیے رول ماڈل ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ قرآن نے اس کو اسپیسیفک نہیں کیا بلکہ جنرلائز بیان کیا کہ اے انسانوں تمہارے لیے. مطلب یہ نہیں کہا مردوں کے لیے, یہ نہیں کہا عورتوں کے لیے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بزنس مین کے لیے رول ماڈل ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا ایجوکیشن کے لیے کام کرنے والوں کے رول ماڈل ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا لائرس کے لیے, میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے, میڈیکل کی فیلڈ کے لیے رول ماڈل ہے. بلکہ قرآن نے اس کو اوپن رکھا, جنرل رکھا کہ ہر ایک کے لیے رول ماڈل ہے. اب نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہر ایک کے لیے رول ماڈل کیسے ہے؟ اساتذہ کے لیے رول ماڈل کیسے, پیرنٹس کے لیے رول ماڈل کیسے, مثال کے طور پہ پولیٹیشنس کے لیے رول ماڈل کیسے ہے, اسی طرح سوشل ورکرز کے لیے رول ماڈل کیسے ہے, ٹیچرز کے لیے رول ماڈل کیسے ہے. تو ہر یعنی جتنے بھی آپ کے شعبۂ زندگی ہیں, جتنے بھی ورکس آف لائف ہیں, جتنے بھی لائف کی ڈومینز ہیں, جتنے بھی کام کرنے کے جو ہے وہ ادارے ہیں, ان میں ہر ایک میں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کس طرح رول ماڈل ہے. میرا مشن ہے کہ میں یہ بات لوگوں تک پہنچاؤں, ہر ایک کو میں بتاؤں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, آپ کے لیے حضور کی سیرت اس طرح رول ماڈل ہے. ٹین ایجرز کے لیے کس طرح رول ماڈل ہے, یوتھ کے لیے کس طرح رول ماڈل ہے, ایڈلٹس کے لیے کس طرح رول ماڈل ہے, ٹھیک ہے نا. ایک بندہ جو بہت زیادہ پیسے والا ہے اس کے لیے کس طرح رول ماڈل ہے, اور ایک بندہ جو ایک عام سی لائف گزارا ہے اس کے لیے کس طرح رول ماڈل ہے. تو یہ میرا گلوبل سیرہ فورم کو لے کر انیشیٹو ہے, مقصد ہے کہ میں لوگوں تک نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو پہنچاؤں اچھے انداز میں, اور ہر ایک تک میں یہ پیغام پہنچاؤں کہ آپ کے لیے حضور علیہ السلام کی سیرت کس طرح رول ماڈل بن رہی ہے. تو یہ مقصد ہے. حافظ صاحب, اگر میں آپ کے جس طرح سے زندگی کے متعلق ہم بات چیت کریں, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بڑے زبردست ڈبیٹر ہیں, آپ نے کئی تقریری مقابلوں میں پارٹیسپیٹ کیا, کئی انعامات آپ کو ملے. تو کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شوق جو ہے, میں سمجھتی ہوں ہر کوئی ڈبیٹ نہیں کر سکتا, تھک جاتا ہے انسان. تو یہ آپ میں کس طرح سے شوق آیا, اور پھر کن کن جو ہے کمپٹیشنز میں کہاں کہاں آپ کا جانا ہوا, اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کیونکہ آپ ٹیچر بھی ہیں, میں سمجھتی ہوں آپ اس میں اپنے اسٹوڈنٹس کی بھی کافی ہیلپ کر سکتے ہیں یا کرتے ہوں گے. جی بالکل ایسا ہے. اور یہ سمجھیں کہ شوق شاید بہت پرانا ہے. یعنی میں جب حفظ کر رہا تھا مدرسے میں, 9-10 سال کی عمر تھی, اس وقت نا ایک بیان کا مقابلہ تھا مدرسے میں, اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اپنے مدرسے میں سلیکٹ ہو کر جو پھر کراچی لیول پہ جو مقابلہ تھا میں وہاں تک پہنچا. تو یہ پہلا ایکسپوجر تھا. اچھا, پھر دوسرا ایکسپوجر یہ ہوا کہ مدرسے میں ہی ایک بار مقابلہ تھا, اور وہ تقریر کا مقابلہ تھا. میرا ایکسپیرینس تھا بیان کا اور وہ مقابلہ تھا تقریر کا. تو وہاں پہ میں فیل ہو گیا, اور مجھے وہاں پہ ججز نے بتایا کہ بھائی آپ نے بیان کیا, تقریر نہیں کی. تقریر تھوڑی جوش جذبے کے ساتھ ہوتی ہے, بیان تھوڑا آہستہ ہوتا ہے. تو پھر اب تقریر کرنی تھی, تو پھر میں نے تقریر سیکھی. اور پھر ایسا ہوا کہ مدرسے میں پھر جو نیکسٹ جو 3 مقابلے ہوئے نا, ان میں لگاتار میں نے فرسٹ پوزیشن لی تھی. تو وہاں سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ اسکل میرے پاس ہے اور میں اس میں آگے بڑھ سکتا ہوں. پھر ہوا یہ تھا کہ 2014 اور 2015 کی غالباً بات ہے, ایک نجی چینل پہ ایک پروگرام تھا, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم نے اسے کنڈکٹ کیا تھا, بول کے رب آزاد ہے تیرے, رمضان نشریات کا وہی حصہ تھا. تو وہاں پہ جب ڈبیٹرز آئے, پبلک اسپیکرز آئے, انہوں نے اپنی جب تقاریر پیش کی, ڈبیٹس کی, تو میں حیران ہو گیا کہ اس لیول پہ بھی ڈبیٹس ہوتی ہیں, ایسی لفاظی, ایسی منظر نگاری, ایسی شعر و شاعری, مطلب اتنا لیول. تو پھر مجھے وہاں سے ہوا کہ اب مجھے یہ چیز سیکھنی ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ میں نے جو ہے نا وہ ڈھونڈنا شروع کیا, فیس بک وغیرہ اس وقت ایکٹیو ہو گئی تھی, وہاں پہ کچھ سرچ کیا تو مجھے ایک مقابلہ نظر آ گیا. اور وہ مقابلہ تھا کراچی کی ایک یونیورسٹی میں, وہ میرا پہلا مقابلہ تھا, نومبر کا مہینہ تھا, اقبال ڈے کی مناسبت سے ایک ڈبیٹ تھا, اور اس ڈبیٹ میں نے جو وہ پارٹیسپیٹ کیا, اور پھر وہاں سے جرنی اسٹارٹ ہوئی.
اور وہاں سے الحمدللہ جرنی ایسی اسٹارٹ ہوئی کہ میں بتانا چاہوں گا کیونکہ میں مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھا، تو جب ہم تقریر کرنے جاتے تھے مقابلے میں تو ایوان کہلاتا ہے نا، وہ ایوان کالجز میں، یونیورسٹیز میں، دیگر آڈیٹوریمس میں وہ ایوان ہوتا تھا. وہاں پہ کوئی 25 30 40 تک لوگ ہوتے تھے، پارٹیسپینٹس ہوتے تھے، اور ان میں واحد ٹوپی والا ہوتا تھا. باقی سب کالجز یونیورسٹیز کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوتے تھے اور میں اکیلا جو ہے وہ ٹوپی والا ہوتا تھا. اچھا پھر ہم مدرسے میں جو ہے وہ منطق، فلسفہ، کافی سارے سبجیکٹس پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ کی نا ڈیبیٹنگ اسکلز کافی انہینس ہو جاتی ہیں، مضبوط ہو جاتی ہیں. آپ جانتی ہیں کہ جو اسکالرز ہوتے ہیں اسپیشلی ان کی مناظرانہ جو باتیں ہیں وہ بڑی مشہور ہوتی ہیں. تو یہ ڈیبیٹس میں جو ہے نا الحمدللہ میں نے بہت اچھا پرفارم کیا اور بہت مقابلے جیتے. ایون پاکستان کا شاید کوئی چھوٹا بڑا چینل ایسا نہیں ہوگا جہاں میں نے ڈیبیٹ نہیں کی ہو، انکلوڈنگ پی ٹی وی. پی ٹی وی پہ میں نے جو ہے وہ 2 بار مقابلہ جیتا ہے. پی ٹی وی پہ ایک مقابلہ تھا ہمارا، برٹش پارلیمنٹری ڈیبیٹ تھی پی ٹی وی میں، ڈاؤ یونیورسٹی میں وہ اس کو آرگنائز کیا گیا تھا پی ٹی وی کی جانب سے. برٹش پارلیمنٹری میں یہ ہوتا ہے کہ فیور میں 2 ٹیمز ہوتی ہیں، اگینسٹ میں 2 ٹیمز ہوتی ہیں، اور ایک ٹیم میں 2 پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ فائنل راؤنڈ تک ہم گئے تھے، میں اور میرے ایک دوست، ہم دونوں ٹیم میں تھے، اور ہم وہاں 4 ٹیمز تھی برٹش پارلیمنٹری میں، اور ہم اس میں رنر اپ رہے تھے. ایک وہ مقابلہ ہم نے جیتا تھا، وہ بھی 14 اگست کا موقع تھا. اور اس کے علاوہ پھر ویری نیکسٹ ایئر پی ٹی وی پہ ایک اور مقابلہ ہوا تھا 14 اگست کے موقع پر ہی، اور اس میں بھی میں رنر اپ رہا تھا. وہاں پہ بھی ہم جو ہے وہ ڈیبیٹ تھی، 3 اس طرف تھے اور 3 اس طرف تھے. وہ پارلیمنٹری شاید ڈیبیٹ تھی یا کنونشنل ڈیبیٹ تھی، مجھے صحیح یاد نہیں ہے. 3 فیور میں تھے، 3 اگینسٹ میں تھے. تو وہ بھی الحمدللہ میں نے جو ہے وہ ون کیا تھا. تو حافظ صاحب ماشاء اللہ سے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ چیزوں میں آگے ترقی جس طرح سے عطا کرتا ہے. آپ نے پھر پی ٹی وی کے دیگر شوز میں بھی آپ کا آنا ہوا ہے بنسبت اس پہ انہی جو ہے ٹاپکس پہ اور چیزوں کو رکھتے ہوئے. تو آپ نے کبھی ہوتا ہے نا انسان کے ذہن میں کہ نہیں میں آج اس مقابلے میں آ رہا ہوں تو کل جو ہے مجھے یہاں ان کے ساتھ آنا ہے یا شو میں آنا ہے یا اس پہ بات کرنی ہے، کیونکہ آپ کی جو میں فیلڈ کو دیکھوں، آپ کی میں کام کو دیکھوں، تو وہ سلسلہ ہی اتنا پیارا، اتنا زبردست ہے کہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا جو آپ کا سلسلہ جو ہے وہ جڑتا جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ میڈیا پہ تو آنا ہے اور کام بھی کرنا ہے. اور جب میں ڈیبیٹس کرتا تھا ڈیورنگ مائی ڈیبیٹ کیریئر، جب ٹی وی پہ جانے کا موقع ملا اور ڈیبیٹس کی، تقاریر کی، تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ آج یہاں کھڑے ہوئے، یہاں روسٹرم پہ ان گیسٹ کے سامنے بول رہے ہیں، تو کل ہم نے وہاں پہ بیٹھنا ہوگا. اور ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ لاسٹ جو ربیع الاول گزرا تو ہم ایز اے گیسٹ، ایز اے اسکالر وہاں پہ موجود تھے. پی ٹی وی کے سیٹ پر ہی رمضان ٹرانسمیشن تھی، رحمت للعالمین، اور سامنے ہمارے اسپیکرز تھے. تو وہ اپنا ایک وقت یاد آ گیا کہ ہم بھی اسی طرح جو ہے وہ اسپیچز وغیرہ کیا کرتے تھے. تو بالکل یہ چیزیں ذہن میں تھی اور الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ اچیو ہو رہی ہیں. اور آج آپ دیکھیں نا پی ٹی وی کے ہی پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ایک انٹرویو بھی ہو رہا ہے. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فضل ہے. ہمارے نبی نے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ریلیجیس اسکالر کو اتنی امپورٹنس دی، اس کی اہمیت پہ زور دیا کہ ماشاءاللہ سے وہ ان کے پاس علم کا جو جتنا ذخیرہ ہوگا کہ وہ ان کو بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ان کو کہہ دیا تھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی ہمارے پاکستان سے بھی ہمارے جو اسکالر ہیں، جو دین کے جتنے بھی دنیا بھر سے، وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ جب ہمارے نبی نے بات کہہ دی تو بس بات تو پھر کوئی دوسری ہوتی بھی نہیں ہے. دراصل بات یہی ہے کہ جیسے آپ نے حدیث سنائی، لیکن اس کے علاوہ علماء کی شان میں نبی کریم علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہیں، بلکہ قرآن خود جو ہے نا وہ علماء کی شان بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اسی طرح ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی گواہی اور علماء کی گواہی کو ایک ساتھ بیان کیا سورہ آل عمران میں. اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے کئی احادیث ہیں جو علماء کی فضیلت جو ہے وہ بیان کرتی ہیں. اور جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کی جو عام لوگوں پر یا جو عبادت گزار ہیں ان پر فضیلت ایسی ہے کہ حضور فرماتے ہیں جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح مطلب نبی کریم علیہ السلام کو آپ تصور کریں، وہ دور ہے اور اس میں بہت سارے لوگ ہیں، اور حضور فرما رہے جیسا میں تم پہ فضیلت رکھتا ہوں تمہارے ادنا پر، ویسے علماء جو ہے وہ اپنی سوسائٹی میں عبادت گزاروں پر اور عام لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں. تو یوں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو علماء کا ایک مرتبہ ہے کہیں نہ کہیں اسے جو ہے وہ ایک انبیاء سے کنیکٹ کیا ہے. تو بالکل علماء کا ایک بہت بڑا رول ہے اور اہم ذمہ داری بھی ہے، ذمہ داری ہے. اسپیشلی آپ یہ دیکھیں نا، ہم اگر بات کریں ہمارے صوفی اسکالرز جو گزرے ہیں، جنہیں صوفی اسکالرز کہا جاتا ہے، صوفی کہا جاتا ہے، ولی کہا جاتا ہے،
بیسکلی جو بھی صوفی گزرے ہیں, جو بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں, وہ سب بنیادی طور پہ اسکالرس تھے, کیونکہ سب صوفیہ کی, سب اولیاء کی بنیادی تعلیمات یہ تھی کہ پہلے ہمیں شریعت کا علم حاصل کرنا ہے اور پھر طریقت کی طرف بڑھنا ہے. تو شریعت اور طریقت انہوں نے الگ الگ نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ جی ہماری نماز مدینے میں ہو جاتی ہے یا جو ہے نا ہم جو چاہیں کریں. تو آپ ان اسکالرس کو دیکھیں, آپ پاکستان میں دیکھیں, آپ ہندوستان میں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی علیہ رحمہ کی درگاہ کو دیکھیں, آپ پاکستان میں جو ہے وہ داتا علی ہجویری علیہ رحمہ کے مزار کو دیکھیں. تو ان کی یہ کنٹریبیوشن تھی کہ جن کی وجہ سے آج ہمیں اسلام ملا ہے, آج ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ علماء کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے بڑا کرائسس کا جو شکار ہے جو دنیا, اسپیشلی جو مذاہب ہیں, جو ریلیجنز ہیں, ان کو یہی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم نوجوانوں کو ایڈریس نہیں کر پا رہے, یوتھ کی جو پرابلمز ہیں ہم ان کو ایڈریس نہیں کر پا رہے, ہیومینٹی کے آج کے جو زندہ مسائل ہیں ان کو ہم ایڈریس نہیں کر پا رہے. جس کے لیے ہمیں آپ جیسے ہی اسکالرس کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ینگ ریلیجیس اسکالر کی اس لحاظ سے, کیونکہ وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. وہ آج کل کے جو بچے ہیں جو سوچ ان کو بہتر طریقے سے سمجھ کے ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں. تو میں چاہوں گی اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جو ناظرین ہیں, ہمارے دیکھنے والے ہیں, ان کے لیے آپ جو ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, ناظرین کے لیے اور حاضرین کے لیے یہی پیغام ہے. ایک تو رمضان کی مناسبت سے کہ رمضان اپنا اچھے سے اچھا گزاریں, مسجد اور جو بھی رمضان کی پریکٹسز ہیں ان پر عمل کریں, اور صرف رمضان تک نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی اس پہ عمل کریں, کیونکہ روزے کا مقصد ہی تقویٰ ہے. اس کے علاوہ میں ایک چاہوں گا کہ میں یہ پیغام دوں کہ رمضان کو جو ناظرین ہیں وہ ایک اپنے لیے اپارچونٹی بنائیں. اپارچونٹی اس لحاظ سے بنائیں کہ وہ کوشش کریں کہ اس رمضان وہ دین کا وہ علم حاصل کریں گے جو اب تک انہوں نے حاصل نہیں کیا. جو فرائض ہیں, جو واجبات ہیں, اس کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, وہ حاصل کریں, اپنے لیے وقت نکالیں. اور اسپیشلی ہر رمضان ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک مکمل کریں. بہت اچھی بات ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے, لیکن کوشش کریں کہ اس رمضان کم از کم قرآن پاک سمجھنے کی طرف بھی جائیں. تو دین جو فرائض ہیں, جو واجبات ہیں, عوام اس کو سیکھے. آج عوام بہت سارے جھگڑوں میں پڑی ہوئی ہے نا سوشل میڈیا کی وجہ سے, اس کے پیچھے اس کے پیچھے. تو عوام کو چاہیے کہ اپنا قبلہ درست کریں, اپنی عبادات درست کریں, فرائض و واجبات کا علم حاصل کریں اور قرآن سیکھنے کی طرف جائیں, سیرت پر عمل کریں. آمین آمین. بہت شکریہ, جزاک اللہ حافظ صاحب. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس مشن میں آسانی کرے, کیونکہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے دین اسلام ماشاءاللہ سبھی مسلمان ہی ہیں, اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی جزاک اللہ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی حافظ صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور ان کی باتوں میں جب وہ بات اپنی کچھ شیئر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو دولت ہے, دولت جو ہے دین کی دولت کی انہوں نے بات کی, وہ حاصل کریں. تو عام طور پہ ہم اپنی زندگی میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں, ہم دوسرے جو ہے مٹیریلسٹک سمہا ہو ہی چکے ہیں, دیگر جو دولت ہمیں جو نظر آتی ہے اس میں ہم اتنے ہو جاتے ہیں کہ اپنی جو دین کی جو طاقت ہے, دین کی جو دولت ہے, اس سے کہیں نہ کہیں ہم جو ہے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ اس رمضان المبارک میں, اس مہینے میں ہم اس دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو آپ یقین مانیں جو بھی آپ کی جو خواہشات ہیں, جو دیگر جو دولت کی طرف آپ جانا چاہتے دنیاوی, وہ آٹومیٹکلی آپ کو خود ہی مل جائے گی. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.